کراچی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں 17 افراد جاں بحق، 13 افراد صرف بلدیہ مواج گوٹ میں دیوار گرنے سے جاں بحق ہوئے، 3 افراد زخمی۔ حادثے کے وقت لوگ بارش سے بچنے کے لیے دیوار کے قریب کھڑے تھے۔ لانڈھی میں بھی دیوار گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جان سے گئے۔ ملی ندی یارو گوٹ کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ متعدد علاقوں میں بلند و بالا عمارتوں پر لگے بل بورڈز گر گئے، چھتوں پر لگے سولر پلیٹس اڑ گئیں، درخت گاڑیوں پر جا گرے۔ کراچی میں سب سے زیادہ ماڑی پور روڈ پر 97 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی ہوائیں چلتی رہیں۔ شارع فیصل پر 90 اور ایئرپورٹ کے قریب 64 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں ریکارڈ کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کا کراچی میں تیز بارش کے بعد انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ واٹر کارپوریشن پمپنگ اسٹیشنز پر مشینری اور جنریٹر فعال رکھے۔ مراد علی شاہ کی ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اضافی نفری تعینات کرنے کی ہدایت۔ ایران کے قطر اور سعودیہ میں امریکہ سے منسلک ریفائنریز اور گیس فیلڈز پر حملے۔ قطر کی سرکاری تیل کمپنی نے راس لافان انڈسٹریل میں بڑے نقصان کی اطلاع دی۔ سعودی عرب کا 4 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی حکام کے مطابق مشرق میں گیس کی تنصیب پر ڈرون حملے کی کوشش کی گئی۔ ایرانی گیس فیلڈ پر حملے اور جوابی حملے سے توانائی سپلائی میں مزید رکاوٹ کا خدشہ۔ ایران نے اپنی گیس فیلڈ پر حملے کے جواب میں کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ قطر کی راس لفان پر ایرانی میزائل حملوں سے بڑے نقصان کی تصدیق۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو کا عمل جاری۔ کمپنی کے مطابق ملک کا بنیادی LNG پروسیسنگ آپریشنز یہیں سے چلتا ہے۔ ایران غیر ذمہ دارانہ انداز میں پڑوسی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کا رد عمل۔ اب کسی آئل یا گیس فیلڈ پر حملہ ہوا تو خطے میں کوئی تیل تنصیب نہیں بچے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ اب کسی ایرانی توانائی کے مقام پر حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ ایرانی گیس فیلڈ پر حملہ امریکہ نے نہیں، اسرائیل نے کیا۔ ٹرمپ مستقبل کے حالات دیکھتے ہوئے آپشن کھلا رکھیں گے۔ قطر نے دوحہ میں ایرانی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی اور عملے کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ تمام عہدیداروں کو 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ایران کے مسلسل حملوں کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کا علی لاریجانی کے خون کا انتقام لینے کا اعلان۔ قاتلوں کو جلد خون کے ہر قطرے کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ مجتبیٰ خامنہئی کا 2 ٹوک پیغام۔ علی لاریجانی ساتھیوں اور کمانڈر بسیج فورس کی شہادت پر اظہار مذمت۔ ایران نے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں صوبہ لورستان میں مزید 7 افراد جاں بحق۔ ایران کی سب سے بڑی گیس فیلڈ کو نشانہ بنانے پر خلیجی ممالک بھی بول اٹھے۔ عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے شہری سہولیات کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن کا فریقین سے مطالبہ۔ ایران کا اسرائیل کے مصروف ترین بنگورین ایئرپورٹ پر بھی میزائل حملہ۔ 3 طیاروں کو نقصان، 1 کو آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حکام نے نقصانات کی تصدیق کر دی۔ ایران جنگ میں 33 کروڑ ڈالر کے امریکی MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ۔ ABC نیوز کے مطابق بغیر پائلٹ ان طیاروں کو ایرانی میزائل اور دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ڈرون میزائل سے اہداف کو نشانہ بنانے کے ساتھ نگرانی کے کام بھی آتا ہے۔ جنرل اٹامکس نے آخری 575 یونٹس بنا کر گزشتہ سال پروڈکشن بند کر دی تھی۔ مونٹریال ہوائی اڈے پر اترنے والے جہاز میں مشکوک پیکٹ سے کھلبلی۔ ایئرپورٹ حکام نے پروازوں کو محدود کر دیا۔ 1 رن وے بند، پروازوں کے لیے گراؤنڈ اسٹاپ ایڈوائزری جاری۔
مونٹریال ہوائی اڈے پر اترنے والے جہاز میں مشکوک پیکٹ سے کھلبلی، ایئرپورٹ حکام نے پروازوں کو محدود کر دیا، ایک رن وے بند، پروازوں کے لیے گراؤنڈ اسٹاپ ایڈوائزری جاری۔ پاکستان کا عید الفطر پر آپریشن غضب للحق روکنے کا فیصلہ، دوست ملکوں کی درخواست پر رات 12 بجے سے 24 مارچ تک آپریشن روک دیا گیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا گیا، پولیس کے مطابق مقتولین کا تعلق سیاسی جماعت سے بتایا جا رہا ہے، ابتدائی طور پر واقعہ ذاتی دشمنی معلوم ہوا ہے، مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی۔ اور لاہور کے مختلف علاقوں میں موسم بارش سے خوشگوار ہو گیا، لبرٹی کینال روڈ اور گلبرگ اور فیروز پور روڈ کے علاقوں میں بھی بادل برسے، ہری پور اور ایبٹ آباد میں بارش سے موسم سرد، نوابشاہ اور خیرپور میں بھی میگھا برس گئے۔ ایران کا خلیجی ممالک میں امریکہ سے منسلک گیس تنصیبات پر جوابی حملوں کا اعلان، سعودی عرب، قطر اور UAE میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملے کیے جائیں گے، ان ممالک کے گیس فیلڈ کے اطراف سے شہری نکل جائیں، پاسداران انقلاب کا انتباہ۔ خلیجی ممالک میں 2 ریفائنریز، 2 پیٹروکیمیکل کمپلیکسز اور 1 گیس فیلڈ جائز ہدف قرار۔ سعودی عرب کی سمریف ریفائنری اور جوبیل پیٹروکیمیکل نشانے پر، عرب امارات کی الحسن گیس فیلڈ اور المسید ہولڈنگ کمپلیکس نشانے پر۔ خلیجی ممالک میں توانائی کی تمام امریکی تنصیبات امریکہ سے منسلک ہیں، پاسداران انقلاب کے ترجمان کا ویڈیو پیغام۔ خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر نئے حملے، قطر میں راس لفان کے علاقے پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، سعودی عرب کا گیس فیلڈ ریاض کی طرف سے آنے والے 5 ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، تباہ کیے گئے، ایک میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب آن گرا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات میں آسٹریلوی فضائی اڈہ بھی ایرانی میزائلز کا نشانہ، بغداد میں امریکی سفارتخانہ ایک بار پھر میزائلز کی زد پر، عراقی حکام کا بغداد ایئرپورٹ کے قریب حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، کویت میں ڈرونز اور میزائل حملوں کے دوران ملبہ گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی فورسز نے اسرائیل سے منسلک مزید 110 جاسوس گرفتار کر لیے، انٹیلیجنس نے 26 صوبوں کے مختلف علاقوں سے جاسوسوں کو گرفتار کر لیا، اسلحہ اور بارود برآمد۔ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا، حملوں کے باوجود ایرانی حکومت کمزور ضرور ہوئی مگر برقرار ہے، سینٹ کمیٹی میں امریکی انٹیلیجنس کا اعتراف۔ ایران کے بوشہر پاور پلانٹ کے قریب اسرائیلی حملے پر روس کا احتجاج، روسی اہلکاروں کی زندگی خطرے میں ڈالی گئی، ماسکو نے اپنے سفارتخانے کے ذریعے شکایات درج کروائیں، بوشہر میں روسی جوہری ماہرین کے رہائشی کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ بنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی فوج کے پاس خفیہ چالیں موجود، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی اتحادیوں کو جہاز بھیجنے پر قائل کر رہے ہیں، ترجمان وائٹ ہاؤس لیوٹ کی صحافیوں سے گفتگو۔ بنائے ہرمز کی سیکیورٹی پر نئے پروٹوکول کی ضرورت، جارے دشمنوں کے لیے سمندری راستہ بند رہنا چاہیے، طریقہ کار قریبی ممالک اور ایران مل کر طے کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تجویز۔ چین مشرق وسطی میں جنگ زدہ افراد کی مدد کو آ گیا، ایران، اردن، لیبنان اور عراق کو ہنگامی طور پر انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ ایران بیرونی فوجی مداخلت سے رجیم چینج نہیں ہوگا، تبدیلی ایران کے اندر ہی سے آنی چاہیے، جرمن وزیر خارجہ کی خواہش، ایرانی اپوزیشن سے روابط میں ہونے کا دعویٰ۔
लेबनान में इसराइली जारियत रुक नहीं सकी। बैरूत पर इसराइल के फजाई हमले में बुलंद इमारत मिस्मार अलमना टीवी के डायरेक्टर और अहलिया समेत 10 अफराद शहीद। सहूनी अफवाज की बास्ता और ज़काक अल बलाद पर बमबारी। शहादतों की कुल तादाद 912 हो गई। ऑस्ट्रेलिया में पनाह की पेशकश मुस्तरद करके खवातीन फुटबॉलर्स जंग ज़दा ईरान वापस पहुंच गईं। खिलाड़ी तुर्किश सरहद से बजरिया बस ईरान में दाखिल। पाकिस्तान ने ईद पर तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक रोक दिया। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर 24 मार्च 12 बजे तक हमले नहीं किए जाएंगे। सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया। पाक फौज के फजाई हमले में तालिबान रजीम का गोला बारूद और ड्रोन डिपो की तबाही। हमले में सिविलियंस की हलाकत का दावा मुस्तरद। तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स भारत ने फराहम कीजिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कुवैती वली-ए-अहद और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबते। कुवैत और ओमान पर हमलों से होने वाले जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। बातचीत से मसला हल करने पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI का जेल में तिब्बी मुआयना। नए मेडिकल बोर्ड ने बुशरा बीबी की मौजूदगी में चेकअप किया। मेडिकल टीम बानी PTI को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने या ना करने का फैसला करेगी। PTI ने बानी की रिहाई के लिए ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान को तबाही से निकालने का फरीजा अंजाम देंगे। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फिदाई के लिए तैयार करूं। जिसके बाद कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था। सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। खुस्तार की लाइबा का दहशतगर्दों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करने का पैगाम। गिलियात बाड़ा गली के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 4 अफराद जाम बहक। ड्राइवर और बच्ची शदीद जख्मी। कराची के इलाके कोरंगी में वाटर टैंकर की हादसे की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वाटर टैंकर हादसे में मां जाम बहक, बेटी जख्मी हुई। मुख्तलिफ अफराद ने मौके पर ही वाटर टैंकर को आग लगा दी थी। कराची के इलाके गुलशने मैमार में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तिल शहरी ने डाकुओं को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र कल बरोज जुमा होगी। तुर्की में ईद उल फित्र जुमे को मनाने का ऐलान। पाकिस्तान में रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। मरकजी कमेटी इस्लामाबाद में रुयत का फैसला करेगी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जहरियत के खिलाफ कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की एहतजाजी रैली। मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी काबिल मजम्मत करार। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप के मैचेस के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कौमी टीम पहला मैच 15 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान 17 अगस्त को होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 19 अगस्त की शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की तैयारियां। सुपर लीग के नगमे में आतिफ असलम आवाज का जादू जगाएंगे।